من الشرك والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنتم أدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائی دوستوں اور لوگوں، گزشتہ جمعہ کو انتخاب سے متعلق چند باتیں آ چکی تھی. مختصر وقت میں دو تین باتوں کی طرف توجہ دلا دی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چناؤ میں انتخاب میں کھڑا رہنے والا آدمی جو ووٹ طلب کرتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. جہاں تک انتخاب کا مسئلہ ہے تو جو آدمی چناؤ میں کھڑا رہتا ہے اس کا امانتدار، جس کام کے لیے کھڑا ہے اس کی اہلیت، اس کی دھڑک، اس کا جذبہ اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس کام کی اہلیت اپنے اندر نہیں رکھتا، اس کام اس کو خدمت خلق کا جذبہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر ایسا آدمی انتخاب کے لیے کھڑا ہو تو اس کی حمایت کرنا، اس کو ووٹ دینا شریعت اسلام میں جائز نہیں. اس اعتبار سے ووٹ لینے والے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور دوسرا وہ ہے جس سے مخلوق کو نقصان پہنچے. جس سے فائدہ پہنچتا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جن سے زیادہ فائدے کی امید ہے، اور دوسرا وہ ہے جس سے کم فائدے کی امید ہے. ظاہری ہے، ایک طرف زیادہ فائدے والا منتخب ہے اور ایک دوسری طرف دوسرا ہے جس سے کم فائدے کی امید ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے ملک و ملت کے مفاد میں، جمہوریت کے استحکام میں اس آدمی کو اپنا ووٹ دے جو آدمی زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کے مقابلے میں جس سے فائدے کی امید کم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ دینے والوں کی نظر میں جو پارٹیاں ہیں، پارٹی کے اندر جو چناؤ کے لیے کھڑا ہے اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. آدمی کے خیالات کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے ایسا بھی ہوتا ہے بھائی فلاں آدمی ہے اس لیے نقصان ہے، فلاں آدمی ہے اس لیے نقصان ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس کو شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دونوں طرف نقصان قطعی ہو، یقینی ہو، تو جس سے نقصان کم ہے اس کو ووٹ دیا جائے اس کے مقابلے میں جس سے نقصان زیادہ ہے. پہلی چیز دونوں فائدہ پہنچانے والا ہے، لیکن ایک سے کم فائدے کی امید ہے، دوسرے سے زیادہ کی امید ہے. ظاہری چیز ہے زیادہ فائدے والے کو ووٹ دیا جائے. اور اگر خدا نہ خاصہ ایسی شکل ہے کہ دونوں طرف نقصان ہے تو ظاہری چیز ہے بڑے نقصان کے مقابلے میں چھوٹے نقصان کو اور زیادہ نقصان کے مقابلے میں کم نقصان کو اٹھانا یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کی عقلمندی ہے، دنیا کی دانائی ہے، دنیا کا اس پر عمل ہے. لہٰذا اسی پر عمل ہوگا کہ اگر دونوں فریق ایسے ہیں جس سے نقصان ہی نقصان ہے تو جس میں نقصان کم ہو اس کو اختیار کیا جائے. دوسرا نمبر آتا ہے، یہ تو سب ہو چکا کہ بھائی جن کو انتخاب میں کھڑا ہونا تھا انہوں نے اپنا فارم بھر دیا اور اپنی محنت چلا رہے. اب نمبر ہے ووٹ دینے والوں کا. ووٹ دینے والوں کے لیے شریعت اسلام میں کیا حکم ہے؟ ووٹ دینے والے کی حیثیت شریعت اسلام میں 4 طریقے کی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ووٹ دینے والا یہ شاہد ہے، گواہ ہے.
جس آدمی کو اپنا ووٹ دے رہا ہے گویا کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ جس آدمی کو میں ووٹ دے رہا ہوں میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ آدمی اس کام کا اہل ہے، وہ آدمی امانتدار ہے، وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ شہادت کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ صحابہ تم جانتے ہو بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ بہت بڑے بڑے گناہوں میں اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضرات صحابہ کرام چونک گئے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ وہ کون تھے؟ میں آپ کو بتاؤں ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، شرک کرے، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی ٹیک ہٹا دی، چھوڑ دی، سیدھے بیٹھے اور اس کے بعد فرمایا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کا نمبر گویا کہ تیسرا ہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اکبر الکبائر بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کام کا اہل نہیں ہے، فلاں آدمی امانتدار نہیں ہے، فلاں آدمی اپنی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم بہت دے رہے تو گویا کہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی حرام ہے، لہٰذا ایسے آدمی کو اور دینا حرام ہے۔ قرآن کریم پر تھا پھر اس کے بعد ووٹ دینا چاہیے نہیں۔ جمہوری ملک میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے۔ اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے شہادت کے بعد میں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ تم اپنی شہادت کو نہ چھپاؤ۔ اگر کسی آدمی نے اپنی شہادت کو چھپایا، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ آدمی برا ہے، وہ گنہگار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی سچی شہادتوں کو چھپاتا ہے اس کا دل پاپی ہے، اس کا دل گنہگار ہے، اس کا دل نافرمان ہے، یعنی اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، اس کی طبیعت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط شہادت دے رہا ہے۔ تو پہلی حیثیت ووٹ دینے والے کی شہادت دینے والے کی ہے۔ دوسری حیثیت سفارش کرنے والے کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الیکشن کمیٹی کا جو ممبر ہے، الیکشن کمیٹی کا جو ذمہ دار ہے، ہم ووٹ دے کر یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمارا آدمی، ہمارا ممبر منتخب ہوا ہے، ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو اس کام کا موقع دیا جائے۔ سفارش کے بارے میں ہے کسی آدمی نے سچ کی بنیاد پر سفارش کی تو اس سفارش کرنے کی وجہ سے سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا، جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے لیے ثواب ملے گا، اور سفارش کی بنیاد پر وہ جتنے خیر کے کام کرے گا، جتنے رفاہی کام کرے گا، جتنے ملک کی ملت کی خدمت کے کام کرے گا، یہ سفارش کرنے والا اس کے ثواب میں برابر کا شریک ہے۔ یہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفارش کرنا ثواب ہے۔ ہر سفارش ثواب نہیں ہے، بعض سفارش ثواب ہے اور بعض سفارش گناہ ہے۔ ہم کسی سرکاری محکمے میں کام کر رہے ہیں، ہمیں چھٹی چاہیے، زیادہ نہیں مل رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور کہا ہمیں سرٹیفکیٹ لکھ دو کہ ہم بیمار ہیں، حالانکہ بیمار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سفارش کر دی اور حکومت نے اس کو قبول کر لیا، یہ گناہ ہے۔ تو جھوٹ بات پر سفارش کرنا یہ حرام ہے۔ لہٰذا یہاں بھی
غلط ممبروں کے انتخاب پر الیکشن کمیٹی کے چیئرمین کو یہ سفارش کرنا ہے کہ یہ منتخب صحیح ہے، یہ جھوٹی سفارش ہے۔ جھوٹی سفارش کرنا گناہ ہے۔ اس سفارش کے بعد اس سے جتنے غلط کام واقع ہوں گے یہ سارے غلط کام کے گناہ میں ہم بھی شریک ہیں۔ تیسری حیثیت ہے اس کی وکالت کی۔ آدمی وکیل ہے۔ وکیل کا کیا معنی؟ ایک آدمی ایک اپنا کام خود کرتا ہے، ایک آدمی اپنا کام دوسرے سے کراتا ہے۔ وکیل کے کام سے دو چیز ہوتی ہیں، کبھی وکیل کے کام سے جتنے وکیل بنایا ہے اس موکل کو فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی وکیل کے کام سے سارے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی حیثیت ہے کہ ہم نے اپنے کام کا اس کو وکیل بنایا ہے کہ جس عزائم کو لے کر آیا ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اعتماد کر کے ہم اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ اب اگر صحیح آدمی ہے، ہم نے اس کو اپنا وکیل بنایا اور اس کے ہم نے ووٹ دیا، اس کے بعد اگر وہ نیک کام کرتا ہے اس کے نیکیوں میں ہمارا اجر ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ کام صحیح کرنے والا نہیں ہے، یہ غلط کام کرنے والا ہے، اس کے بعد بھی ہم نے اس کو وکیل بنایا اور اس کے بعد اس نے ایسا کام کیا جس سے ملک کو، ملت کو، قوم کو، انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو جھوٹا وکیل بنا دے گا اور وہ جتنے غلط کام کرے گا ان سب میں ہم شریک ہیں۔ اور چوتھی حیثیت ووٹر کے لیے امانت کی ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے اس کو چنا ہے ہم اس کو امین سمجھتے ہیں، امانت دار سمجھتے ہیں کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ اس کو کرے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امانت دار نہیں ہے، خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارنے والا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو دے رہے ہیں تو گویا کہ امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ یہ چار حیثیت ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے جس کا آج کل پورے عالم میں چلتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کام کرنے والے افراد جب ووٹ کے مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمیں ووٹ کیجیے کہ ہم تاکہ دوبارہ کام کریں۔ بعض مرتبہ پیسوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اتنے پیسے اگر ہمیں دیں گے تو ہم ووٹ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ شہادت پر اجرت، گواہی پر اجرت، شہادت پر اجرت لینا، شہادت پر اجرت لینا یہ دونوں حرام ہے۔ یقین مانیے ان ووٹنگ کے دنوں میں جتنی رشوت، جتنی حرام خوری، جتنا مال حرام ہم لوگ کھا رہے ہیں شاید اور دنوں میں اتنا نہ کھاتے۔ آج ہاتھ میں اچھے اچھے ووٹر اور اچھے اچھے انتخاب والے کام کرنے والے پریشان ہے کہ جہاں جائے وہاں پیسوں کا سوال ہے، پیسے چاہیے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ شہادت مقصود نہیں ہے، گواہی دینا مقصود نہیں ہے، گواہی کو بیچنا مقصود ہے، اور گواہی کے بدلے میں مال ہو جانا مقصود ہے۔ اگر گواہی کے بدلے میں مال مقصود ہے تو پھر شہادت کے سچے جھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ آدمی صحیح گواہی پر بھی پیسے دے گا، آدمی جھوٹی گواہی پر بھی پیسہ دے گا، اور یہ دونوں حرام ہے۔ آج یہ عام ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بے تکلف مال مانگا جا رہا ہے، بے تکلف پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ووٹروں کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں، مانگا نہیں ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ پیسہ دینا یہ رشوت کے مشابہ ہے، رشوت کے قریب کریے، وہ پیسے دے کر ووٹ کو خرید رہا ہے۔ ووٹ کی بنیاد امانت داری پر ہے، ووٹ کی بنیاد شہادت پر ہے، گواہی پر ہے، ووٹ کی بنیاد تجارت پر ہے، ووٹ کی بنیاد سفارش پر ہے، ووٹ کی بنیاد پیسوں کی بنیاد پیسے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ووٹ لینے کے لیے یا ووٹ دینے کے لیے پیسہ لیا جائے تو حرام ہے، پیسہ لیا جائے تو حرام ہے۔ آج مسلمان یا دنیا کا رہنے والا انسان بے تکلف مال و دولت کے نشے میں، مال و دولت کی محبت میں اپنے ووٹوں کا سودا کر رہا ہے۔ شریعت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
آج کل ایک سلسلہ اور چلا ہے، میں بات سن کر کروں گا، محبت کے ساتھ کروں گا تاکہ ہم اس کو سنیں اور اس سے بچے۔ دو بات کی طرف مجھے خاص توجہ کرنا ہے، ایک تو ووٹ دینے والے کا پیسہ مانگنا، ایک ووٹ دینے والے کا پیسہ دینا، دوسری چیز ہے ووٹ لینے والے کا ہدیہ تحائف پیش کرنا، دعوتوں کا انتظام کرنا۔ کیا ہے دعوت؟ کیوں ملاقات کی طرف سے خوشی میں، کس خوشی میں ایسی کھلا رہے ہیں، زندگی ہو گئی کبھی تو اس کا موقع نہیں ملا اور آج دعوت ہو رہی ہے، یہ دعوت کی رشوت ہے، یہ دعوت رشوت ہے، کام کھول کر سن لے، اس کا کھانا جائز نہیں، اس کا انتظام کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح پیسے دے کر ووٹ لینا جائز نہیں، دعوت کھلا کر ووٹ لینا جائز نہیں، دیوی کی دیوی ہو رہی ہے، مسلمان کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں جس سے حرام ڈال رہا ہے اور اپنے ووٹوں پر تھوڑا رہا ہے، کان کھول کر کھول رہے یہ کل کی حرام تھا، یہ آج کی حرام ہے، اس کے قیامت میں کھان رہے ہو جاتے ہیں کہ ہم کھانے کے عادی ہیں، کہ ہم چلوڑے ہیں، کہ ہم کھانے بن چکے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ارے شریعت کا سودا کبھی نہیں کیا جاتا، سب جگہ سودا کبھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی کا سودا کبھی نہیں کیا جا سکتا، حق ہوتا ہے، زیادہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی ایسی بات ہے، روپیے کی شکل میں، مال کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، اور کی شکل میں، یہ سراسر رشوت کے قریب ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ سراسر سونے والی ہے، شریعت اسلام کی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات میں اور آگے کروں گا کہ ووٹ کے سلسلے میں ہم کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری ماں بہنوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اگر شریعت کے قانون کے مطابق کسی سے پوچھ کر حصہ لیا ہے مجھے اس پر اشکال نہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے راجپور میں، راجپور سے بارے دوسرے دیہاتوں میں تصویر کتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، ماں بہن کی تصویر ہے، کبھی پوری تصویر، کبھی اپنی تصویر، کبھی غیر محرم عورت کی تصویر، کبھی سر کھلا ہوا ہے، کبھی چہرہ کھلا ہوا ہے اور اس کو آلودہ کیا جا رہا ہے۔ قسم خدائے پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ووٹ میں آنے کے لیے وہ تصویر کو اس طرح آ جائے، شرم و حیا کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، یہ تو بالکل برا ہے، پہنچنا چاہیے کیا کرنا۔ اگر ضرورت ہے حکومت نے اس طریقے سے سوچے رکھے ہیں کہ عورت کو آنا ضروری ہے، اللہ کے احکام کے فقہاء سے مشورہ کرے اور اس کی کیا شکل ہونی چاہیے ہو، کیا تصویر ضروری ہے؟ تصویر ضروری نہیں، پہلا ہو اس پر نام بھی کیا گیا، نشان بھی کیا گیا تو ٹھیک ہے، تصویر کی نہ مرد کے لیے ضرورت ہے نہ عورت کے لیے ضرورت ہے، مرد کو اپنی تصویر بنانا حرام ہے، عورت کو اپنی تصویر بنانا حرام ہے، اور عورت کی تصویر کو آگے کا کرنا کھلے سنت کھلی چاہیے، کوئی اس پر ہمیں احساس نہیں، ہمارے رسول کی تصویر اور کھلے عام طریقے سے لگائی جائے۔ میں اپنے سارے بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ آپ سے کروں گا، جتنے بھی بینروں پر تصویر ہیں ان تصویروں کو آج ہی خود بٹھا دیا جائے اور نکالنے کے لیے کسی اور کو آگے بڑھنے کا کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے ان تصویروں کو لگایا ہے، جنہوں نے ان تصویروں کو بنایا ہے وہی اس کو مٹھائیں گے، بتائیں گے ان شاء اللہ، ارے مٹھائیں گے اور نہیں مٹھائیں گے۔ دوسری بات میں آپ سے کروں گا کہ اس طریقے سے یہ تصویروں کا نظام مرد بھی اس بات کا احتیاط کرے، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض مرتبہ تو عورت کی پوری تصویر نام کے ساتھ یہ بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے، بے حیائی کی حد کو پار کر چکے ہیں، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی کے فیصلہ صاحب نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر اگر اس طرح عورت کسی کی خاص ہو جائے تو وہ چناؤ کے لیے ممبر بن سکتی ہے، چناؤ کے لیے، لیکن اس طرح وہ بڑھنے کا پورا اہتمام کرے، اپنے گھر میں رہے، اس طرح نہیں، اس طریقے سے باہر۔ اب تو مصیبت یہ ہے مسلمان عورتیں، ہماری غیر مسلم عورتیں ٹولے کا ٹولہ گاؤں میں نکلتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، تشکیل کرتی ہے، یہ کام مردوں کا ہے، یہ کام ہمارے ماں بہنوں کا نہیں ہے۔
میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی مسلم بہنوں سے اور ایک بھائی ہندوستانی ہونے کے ناطے اپنی غیر مسلم بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، جو کام مردوں کا ہے وہ مرد کام چھوڑنے کام اپنے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ یا عورت کی شان نہیں ہے یا عورت کا کام نہیں، عورت کا کام تو گھر میں بیٹھنا ہے، مرد کا کام ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے خدمات کو پیش کرے۔ اور بہت آگے انصاف کی بات ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، ہمارے سامنے جو صحیح سیکولر ذہن رکھتا ہے، جمہوریت کا ذہن رکھتا ہے، کام کا جذبہ رکھتا ہے، وہ چوری ڈکیتی نہیں کرتا، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا، وہ ہندو مسلم میں تمیز نہیں کرتا اور اس کے نظریات بھی صحیح ہیں، ہمیں کل چیز چھوڑ کر اس سے بہت کہنا چاہیے۔ ہم نے اس طرح سوال کرنا ہے، اس طریقے سے عورتوں کی تصویروں کو آزادہ کرنا، اس طرح عورتوں کا چکر لگانا، یہ بے انتہا غلط چیز ہے، بے انتہا بری چیز ہے، ہمیں اس سے شرم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ابھی میں ایک بات اور بھی کروں گا، انتخاب کے دن آ رہے ہیں اور ہمارے گاؤں میں مسلمانوں میں بستیوں میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، کتنا ہے جمہوری ملک ہے، جتنی پارٹی کو اپنا اشتہار کرنے کی اجازت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑے بڑے جو پارلیمنٹ میں ممبر رہتے ہوئے پارٹی کے، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، جب ہار جیت ہوتی ہے تو ہر جیتنے والے کو ہارنے والا مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ یہ گاؤں کا چناؤ ہے، ایک گاؤں کی چٹنی ہے اور اس میں اتنے سارے اختلاف اور اتنی ساری لڑائی اور اتنے سارے جھگڑے اور پھر یہ جھگڑے اپنے گھروں کے جھگڑے جس میں اپنے اندرونی جھگڑے جس میں شریعت اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں نفل نماز سے بہتر کون سی عبادت ہے، نفل روزوں سے بہتر کون سی عبادت ہے، نفلی صدقات سے بہتر کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نمازوں سے بہتر، نفلی روزوں سے بہتر، نفلی صدقات سے بہتر دو مسلمانوں کے آپس میں صلح کرنا ہے۔ میں بہت قوت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اس بات کا خیال رکھے کہ وہ مقدر میں جس کے پتا ہے وہ جیت کر رہے گا، مقدر میں جس کے ہار ہے وہ ہار کر رہے گا، لیکن نہ ہارنے والے کو جیتنے والا بنانا دے، نہ جیتنے والے کو ہارنے والا بنا دے۔ اپنے تعلقات کو آپس میں خراب نہ کرے، اپنے تعلقات کو آپس میں نہ بنائے، ایک تن کوڑیوں کے خاطر، تن چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے خاطر آپس میں لڑنا، آپس میں بھیڑ کرنا، آپس میں اس طرح اختلاف اور انتشار کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان ہے۔ نبی کو ترتیب نے کہا ہے کہ سال ہر سال سے لڑنے والے آپس میں ایک ہو گئے۔ آج اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے معمولی مسئلوں پر وہ اپنے درمیان اختلاف کر رہا ہے، وہ اپنے درمیان جھگڑا کر رہا ہے، وہ اپنے درمیان پارٹی بازی کر رہا ہے، وہ اپنے درمیان دشمنی کی ترتیب ہو رہا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، بہت محبت کے ساتھ کہ اپنا جو کام کرنا ہے گھر ہوئے، لیکن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ۔ اور حیرت کی بات ہے، ہر پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم کام کریں گے، لیکن اتحاد کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم کام کریں گے، ہم نے کام کیا ہے، لیکن اتفاق کے لیے تیار نہیں۔ اگر اختلاف کی تیار نہیں تو اختلاف کی بھی ضرورت نہیں، انتشار کی بھی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑوں کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اور جو اسپورٹس کا معاملہ دیا ہے، ماں بہنی بھی ووٹنگ کرے، مرد بھی ووٹنگ کرے، پردوں کا اہتمام کرے، عزت ادب کا احترام کرے، ایک دوسرے کے احترام کرے، ایک دوسرے کے احترام کو برقرار رکھے۔ میرے بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ایسے تھے کہ ان کے دین دنیاوی کام سے دین زندہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دینی کام سے بھی دین مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فضل نصیب فرمایا۔ میں نے بہت ساری باتیں کہی ہے، بار سب تو کہی ہے، لیکن اپنا سمجھ کر میں نے کہا مجھے درد ہوتا ہے، جب تک گزرتا ہوں اس طرح نظر پڑتی ہے، میں
نہیں پسند کرتا. میری بہو بیٹیاں میری مائیں کہنے تھوڑے پڑ رہا ہے, امت کی ساری بہنیں یہ میری بہنیں ہیں, امت کی مائیں میری مائیں ہیں, امت کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. میں جس طرح برداشت کروں کہ اس کے دوپر کے سر پہ دوپٹہ چلا ہوا ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم صاحب کی بیٹی کا دوپٹہ کفر کی حالت میں گرنا اس کو پسند نہیں کیا ہے. کیا امت کا نوجوان اس کو پسند کرے گا کہ اس کی ماتا کی اس طریقے سے بیان پر آنے کا ہو؟ ایسی یہ بات سنا سکتی سے پہنچے سمجھے نشے میں شروع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کا مالک اور خالق احکم حاکم سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی لاٹھی میں آواز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر نصیب فرمائے, ماننے کا جذبہ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.